آج ہم ایک بہت بہت اہم دینی موضوع پر بات کر رہے ہیں، حج۔ جی اور خاص طور پر یہ نکتہ کہ جب حج کی استطاعت ہو جائے تو اس میں جلدی کیوں کرنی چاہیے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے حج کا۔ ہمارے پاس کچھ مواد بھی ہے جو اسی بات پر زور دیتا ہے، تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ جی ضرور۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تاکید کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ بھئی استطاعت ہے، پیسے ہیں، صحت ہے، تو پھر حج میں دیر کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ صحیح۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک بھی ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے، فوراً۔ ہاں فوراً۔ وجہ یہ بتائی کہ کیا معلوم کوئی چیز گم ہو جائے یا انسان بیمار پڑ جائے، یا کوئی اور مجبوری آ جائے۔ بالکل، کوئی اور ضرورت پیش آ جائے جو رکاوٹ بن جائے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے نا؟ بالکل۔ اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ حدیث ہمیں زندگی کی جو وہ غیر یقینی کیفیت ہے نا، جی جی۔ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے ہم کہ استطاعت ہے، یعنی مالی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی آپ ٹھیک ہے، تو پھر فرض کو ٹالنا یہ دانشمندی نہیں۔ خطرہ مول لینا ہے ایک طرح سے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دی گئی نصیحت ہے۔ وقت کی قدر، حالات کی قدر، صحیح۔ کل کا کیا بھروسہ؟ کون جانتا ہے؟ اچھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حالات بدل سکتے ہیں، لیکن فرض کریں کوئی شخص ہے، استطاعت بھی تھی لیکن وہ سستی کر گیا، بس ٹال دیا، جی تو شرعی طور پر اس کے کیا نتائج ہیں؟ فقہ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ فقہا نے اس کو واضح کیا ہے۔ ہاں اگر کسی پر حج فرض ہو گیا تھا، استطاعت تھی، جی لیکن اس نے سستی کی، غفلت کی اور حج نہیں کیا، ہاں اور بعد میں سمجھے اس کی مالی حالت خراب ہو گئی، ہاں وہ استطاعت ختم ہو گئی، اچھا، تو پھر کیا؟ تو بھی حج اس کے ذمے رہے گا، وہ بری نہیں ہوگا۔ یعنی پھر بھی کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، پھر بھی کرنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے فقہا لکھتے ہیں کہ قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ اوہ، یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ جی، اس سے فرض کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہے جی کہ اگر وہ شخص مالی طور پر تو ٹھیک رہا لیکن جسمانی طور پر کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، اتنا کہ خود سفر نہیں کر سکتا حج کا، ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج بدل کا انتظام کرے۔ حج بدل یعنی وہ اپنے خرچ پر کسی اور کو اپنی طرف سے حج کرنے بھیجے۔ اچھا، اور اگر زندگی میں یہ بھی نہ کر سکے تو مرنے سے پہلے اس کی وصیت کرنا لازم ہے۔ وصیت کرنا بھی لازم ہے؟ جی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بار یہ فرض عائد ہو جائے تو اس سے چھٹکارا آسان نہیں، بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اس سب سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ صرف ایک نصیحت نہیں ہے کہ جلدی کر لو تو اچھا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ ذمہ داری ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے اگر آپ نے وقت پر ادا نہیں کی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ جب اسباب مہیا کر دے تو فوراً اس کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ موقع تو ہاتھ سے جا سکتا ہے لیکن ذمہ داری پھر بھی وہیں کی وہیں رہے گی۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے، وہ یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے بلاوے پر فوراً لبیک کہنے کی تربیت دیتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ جی، حج تو اللہ کے دربار میں حاضری ہے نا، جب بلاوا آ گیا، استطاعت مل گئی تو دیر کیسی؟ صحیح، یہ تو اس دعوت کی ایک طرح سے ناقدری ہوگی۔ بالکل۔ اور یہ رویہ پھر ہمیں زندگی کی دوسری ذمہ داریوں کو بھی وقت پر ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں جی تو وہ یہ ہے کہ حج جیسا اہم فرض جب اس کی استطاعت میسر ہو تو اسے بلا وجہ، بلا کسی شرعی عذر کے ٹالنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حالات بدل سکتے ہیں اور ذمہ داری بہرحال قائم رہتی ہے۔ حدیث اور فقہ دونوں یہی بتاتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے ایک آپ کہہ لیں ایک وسیع تر سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس طرح حج کے معاملے میں ہمیں فوراً موقع سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے، تاخیر سے منع کیا گیا ہے، تو یہ اصول زندگی کے جو دوسرے اہم فرائض ہیں یا ذمہ داریاں ہیں، یہ وہ مواقع جو کبھی کبھی ملتے ہیں، جی، نادر مواقع۔ ہاں، خاص طور پر جب حالات بالکل سازگار ہوں، تو یہ اصول ان کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا ہم باقی معاملات میں بھی اتنی وہ مستعدی دکھاتے ہیں؟ یہ ایک نکتہ ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔